دیکھیں احتجاج کا تو ہم نے اناؤنس کر دیا ہے کہ کل احتجاج ہوگا. اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی جو ان کے ذاتی نالج ہے یا ان کے فیملی ممبر کی کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہے. یہ ناانصافی ہے، یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، اور اس لحاظ سے یہ ہائی کورٹ کے آرڈرز کی بھی وائلیشن ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے، اور ان کے خلاف اسی وجہ سے بھی ہم سڑکوں پہ ہیں اور ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو آئینی ترمیم کل سینٹ میں کہا جا رہا ہے کہ پہلے پیش کی جائے گی، اس پر حکمت عملی کچھ مختلف رکھتی ہے، لیکن ابھی تک کیا کچھ ڈیسائیڈ ہو سکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ڈرافٹ کو پہلے پڑھنا چاہے گی یا اس سے پہلے ہی احتجاج کرنے کا ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں ڈرافٹ تو ان کے مختلف اوقات میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جو بازار ڈرافٹ آیا ہے اس سے تو وہی آئینی عدالت سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی بہت سارے فلاز ہیں، بہت سارے فراڈ شامل ہیں. بلکہ ایک لحاظ سے جوڈیشل کمیشن کی کانسٹیٹیوشن سے لے کر کانسٹیٹیوشنل بینچ کے بنانے تک، اور وہ جو ان کا فراڈ ہے وہ چھلک رہا ہے ان کی اپنے ان کنٹینٹس آف دیٹ نیو ڈرافٹ. اس کے اندر سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ سینیارٹی کے پرنسپل کو وائلیٹ قبول نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سینئر موسٹ ججز کا بینچ چلو بنا دیا جائے، پھر بھی کوئی بائی ڈیزگنیشن وہ تو قابل قبول ہے، لیکن ان کا اپنی پسند طریقے سے پہلے کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی اس ایٹ دی ڈسکریشن آف دی جوڈیشل کمیشن ڈال دیا گیا، اور جوڈیشل کمیشن میں اپنی پسند کے لوگوں کو ڈال کے شامل کر کے اور یہ سے ایسی کمپلیکیشنز پیدا کر رہے ہیں جو ہمیں صورتحال قابل قبول نہیں. ملگیر احتجاج کرنے کی بھی پی ٹی آئی نے بات کی ہے، تو اب کہا جا رہا ہے کہ کل یہ بل سینٹ میں پیش ہوگا، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ اس کے بعد احتجاج شروع کریں گے، یا کل سے آپ لوگ ویسے ہی اب کھلے طریقے سے احتجاجی تحریک پورے ملک میں شروع کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر تھوڑی سی اگر پالیسی واضح کر دیں. دیکھیں احتجاج کا تو ہم نے اناؤنس کر دیا ہے کہ کل احتجاج ہوگا. سر میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی ہے بانی چیئرمین سے، تو یہ بتائیے گا کہ کیا اس حوالے سے بھی کچھ واضح ہو سکا ہے کہ آیا جو ریزرویشن تھی پی ٹی آئی کی وہ دور ہو سکی ہیں یا نہیں ہو سکی؟ 3 تاریخ سے آن ورڈ ہماری کسی فیملی ممبر کی، کسی لیگل ایڈوائزر کی، کسی کونسل کی، وکیل کی، اور اس حوالے سے کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی جو ان کے ذاتی نالج ہے یا ان کے فیملی ممبر کی کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہے. یہ ناانصافی ہے، یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، اور اس لحاظ سے یہ ہائی کورٹ کے آرڈرز کی بھی وائلیشن ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے، اور ان کے خلاف اسی وجہ سے بھی ہم سڑکوں پہ ہیں اور ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. ٹھیک سر، یہ بھی بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن میں آج آپ پیش ہوئے، اس میں جو الیکشن ٹریبیونل کے حوالے سے ریزرویشنز تھیں، اپوننٹ جو ہیں طارق فضل چودھری صاحب، ان کے وکیل بھی آئے، اب یہ اطلاعات ہیں کہ خرم نواز صاحب بھی اس کے خلاف چلے گئے ہیں الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل کے خلاف. تو اب پاکستان تحریک انصاف اس میں کس طرح چلے گی؟ یہ معاملہ کسی حد تک آپ کو آنے والے وقت میں کب تک حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اب الیکشن کو بھی کافی ٹائم بیت چکا ہے، لگ کیا رہا ہے آپ کو الیکشن کمیشن کی ہیئرنگ کو دیکھ کر؟ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان پوری طرح اس الیکشن فراڈ میں ملوث ہے. آج میری اپنی پٹیشن تھی، میں نے بتایا ان کو کہ آپ نے ریگولیٹی کی ہے، لیگلٹی کی ہے، الیکشن فراڈ کرنے کو سارے کو شیلٹر کیا ہے. الیکشن ریٹرننگ آفیسر کرپٹ پریکٹسز میں ملوث ہے، اور آپ ان کے شیلٹر پروٹیکٹر ہیں. طارق فضل چودھری اس وقت میرے حلقے سے ہارا ہوا ہے، اور میں 1,05,000 سیٹوں سے جیتا ہوا. اسی طرح پھر جسٹس عامر فاروق صاحب نے سننے کے بعد آٹو سیٹیسفائڈ کر کے واپس ان کے پاس پھر بھیج دیا. اب یہ دوبارہ اسی طرح کی پروسیڈنگ کر رہے ہیں. دیکھیں اس 5 آرڈر مختلف کیے ہیں 2.5 مہینے تک، 7 دن میں جواب دینے کے ریسپونڈنٹس. اس میں طارق فضل نے 2.5 مہینے تک جواب نہیں جمع کرایا، آج تک فارم 45 46 نہیں لے کر آیا، عدالت میں نہیں اوریجنل جمع کرایا، نہ ہی اس کی کاپیاں جمع کرائی ہیں. اور اسی طرح وہ اس الیکشن فراڈ سے بچنے کے لیے وہ اپنے آپ کو شیلٹر لے رہے ہیں ان ریسپونڈنٹس کا، الیکشن کمیشن کا، جو ان کے ساتھ ملی بھگت میں شامل ہے. میرا یہ الزام ہے، پیراگراف میں نے پڑھ کے سنایا اپنی پٹیشن کا 37 اور 38. میں نے کہا جب خود ملزم ہو وہ جج کیسے بن سکتا ہے؟ آپ جج بن کے جو ایک ٹریبونل اس فراڈ الیکشن فراڈ کے اوپر انکوائری کر رہا ہے، آپ چاہتے ہو کہ نہیں ہم تبدیل کر دیں گے، اپنے ہینڈ پہ جج، اپنی پسند کے جج کو یہ بھیج دیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن اور طارق فضل چودھری یہ کھیل رہے ہیں اس الیکشن پٹیشن کے ساتھ، اور یہ چلنے نہیں دے رہے، کیونکہ ایک الیکشن کمیشن نے اپنی چوائس سے ایک جج کو اپوائنٹ کیا ود دی کنسلٹیشن آف چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب.
اب جب ٹریبونل نے جواب مانگنا شروع کیا، فارم 45 46 مانگے، تو یہ گھبرا گئے، کیونکہ ان کے اپنے اندر کی انگزائٹی ہے، ان کا اندر کا چور ہے طارق فضل کا اور باقیوں کا، تاکہ وہ سامنے آ جائے گا تو کھل کے چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور وہ فراڈ سامنے آئے گا تو نہ صرف وہ سیٹ سے جائیں گے بلکہ ایف آئی آریں کٹیں گی ان کے خلاف. اس لیے وہ اپنے ہینڈ پک جج کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کو دبا کے رکھ جائے اور ان کی چوری دے دے. دیٹ از دی ریزن. بالکل ٹھیک.